کوفے سے بلانے والے تم، خط لکھ کر مدد کا وعدہ کرنے والے تم، اور جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کوفے میں پہنچ گئے، یہی کتاب تذکرۃ الاطہار، اس کا صفحہ نمبر 246 صفحے پر سیدنا حسین مسلم بن عقیل کو کوفے کے حالات جاننے کے لیے جب روانہ کرتے ہیں، مسلم بن عقیل پہنچ گئے، کوفیوں نے مدد کا وعدہ کر لیا، لیکن پھر آخر کیا ہوا؟ جلد ہی انہوں نے بیعت توڑ کر، جو بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہوئی تھی اس بیعت کو توڑ دیا، مسلم بن عقیل کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ کتاب الارشاد شیخ مفید کی، کتاب الارشاد شیخ مفید کی چھاپی تم نے، لکھی تمہارے شیخ نے، اور وہ گواہی دے رہا ہے کوفے کے شیعوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا، اور وہ جو پیغام لے کر آیا تھا سیدنا حسین کا، اسے پکڑ کے خود دشمن کے حوالے کر دیا۔ مسلم بن عقیل بیان کرتے ہیں، اسی کتاب کا حوالہ ہے کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کوفے کی جامع مسجد میں اکٹھا ہوا، 30,000 نوجوان میرے سامنے موجود تھے، اور جب پتہ لگا ابن زیاد آ گیا ہے، بہنیں دوپٹے اپنے بھائیوں کے قدموں میں ڈال کر ان کو لوٹا کر لے گئی، بیوییں اپنے خامندوں کو لے گئی، مائیں اپنے بیٹوں کو لے گئی، باپ اپنے نوجوان لڑکوں کو لے گیا۔ جب میں نماز کے لیے آگے ہوا، 30,000 میں میرے پیچھے صرف 30 آدمی رہ گئے تھے۔ جب میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوا، نماز پڑھانے کے لیے، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میرے پیچھے کوفے کا ایک شیعہ بھی باقی نہ تھا۔ کس نے بلایا؟ کس نے دشمن کے حوالے سفیر کو کیا؟ کہا میں مسجد کے مغربی دروازے سے باہر نکلا، مجھے کوفے کی گلیوں کا راستہ بھی نہیں آتا تھا، میں راستے پہ ٹھوکریں کھاتا ہوا، گلیوں میں گرتا پڑتا ہوا، ایک بڑھیا کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بجایا، بڑھیا باہر نکلی، کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی پینا ہے، پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ وہ بڑھیا پانی لے کر آئی، میں پانی پی کر پھر اسی کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ اس نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے دروازے سے اٹھ کر چلا جا، ابھی میرا خامند آنے والا ہے، وہ ناراض ہوگا۔ کہا بی بی میں کہاں جاؤں؟ کوفے کے اندر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا سچ بتا دوں، میرے راز سے پردہ نہ اٹھانا، میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں۔ تم شہادت حسین کا قصہ بیان کرتے ہو، تم نے سفیر حسین کا پانی پہلے بند کیا ہے، سفیر حسین کو تنہا کوفے کی گلیوں میں تم نے چھوڑا ہے۔ جب اس کو پتہ لگا یہ نواسہ رسول کا سفیر ہے، اپنے گھر میں لے گئی، ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی سامان دینے گئی، اس کا نوجوان بیٹا ماں کو بار بار اس کمرے میں آتا جاتا دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ماں کمرے میں کون ہے؟ ماں چھپانے کی کوشش کرتی ہے، نہیں چھپا سکتی، اس کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہے اللہ کا واسطہ ہے، آج ہمارے گھر میں حسین کا سفیر مسلم بن عقیل آیا ہے، یہ کسی کو نہ بتانا، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ آدھی رات کو اٹھتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے ماں بہت عظیم نعمت ملی ہے کہ ہم نے سفیر حسین کو پناہ دی ہے، میں شکرانے کے نفل جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کوفی جس کے بارے میں تاریخ جانتی ہے، کوفی لا یوفی، کوفے سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، کوفے سے کبھی میٹھی ہوا نہیں چلی، کوفیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، نہ علی سے وفا کی، نہ حسن سے وفا کی، نہ حسین سے وفا کی، کبھی انہوں نے وفا نہیں کی، انہوں نے تو گالیاں ہی دی ہیں۔ سیدنا حسن نے جب اپنا ہاتھ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا تھا، کوفے کی جامع مسجد میں منبر علی پر معاویہ کو بٹھایا تھا، حسین سے کہا تھا قم یا حسین، حسین کھڑے ہو، جس کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہے تم بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ معاویہ کو میں نے اپنا امام مانا ہے، خلیفہ مانا ہے، تم بھی اس کو امام مانو۔ فوجوں کے کمانڈر ان چیف سے کہا تھا کھڑے ہو، معاویہ ہمارا امام ہے، اس کو تم بھی امام مانو۔
جب ایک شیعہ کو پتہ لگا کہ صلح ہو گئی، وہ کہنے لگے آپ امیر المومنین نہیں ہیں، مومنوں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ اسی منتہی الاعمال کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ سیدنا حسین نے کہا میں نے مومنوں کو کیسے ذلیل کیا؟ کہا اس طرح ذلیل کیا کہ اہل بیت کی حکومت کو تو نے بنی امیہ والوں کو دے دیا۔ کہا اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے، اگر میرے ساتھی میرا ساتھ دینے پہ تیار ہوتے تو پھر ماجرا اور ہوتا۔ مجھے تو کوفے والوں تم سے ہی ڈر تھا، کہیں مجھے پکڑ کر تم خود مجھے بنی امیہ کے حوالے نہ کر دو۔ وہ جامع مسجد کے نام سے کوفی نکلا اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ یہ کوفیوں کی، کوفے کے شیعوں کی غداری کی خبر کتاب الارشاد نے دی، منتہی الاعمال نے دی، اور اسی احسن المقال کے صفحہ نمبر 405 پر، تذکرۃ الاطہار کے صفحہ نمبر 299 پر سیدنا حسین کی 3 شرطیں موجود ہیں۔ سیدنا حسین کوفے کے شیعوں کے سامنے کھڑے ہو کر 3 شرطیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے اجازت دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اخبارات کی زینت بننے والا یہ شعر، چینل کے ذریعے پھیلنے والا یہ شعر، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ کہنے والوں کہ مارکہ کربلا کفر اور اسلام کا مارکہ تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کے سفینے کو بچانے کی لڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ، جو مومن کافروں کے سامنے آ کر صفے بنا لیتے ہیں وہ واپسی کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ نواسہ رسول واپسی کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ مارکہ حق اور باطل کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کا مارکہ تھا، اگر یہ مارکہ بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، زنا حلال ہو گیا تھا، سود حلال ہو گیا تھا، اگر یہ مارکہ شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے۔ کہا تم نے بلایا تھا، تم نے خط لکھے تھے، راستہ چھوڑ دو، واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں، دوسری شرط ہے، کفار کی سرحدوں پہ نکال دو، سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو، کیا معنی؟ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نقل کرتا؟ تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں، ماہ محرم کے اندر ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، سینہ کوبی کی محفلیں، تلواروں سے ماتم، زنجیروں سے ماتم، بلیڈوں سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چلتے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔ آئیے اس ماتم کے بارے میں شریعت کے فرامین کو سنیں اور ائمہ اہل بیت کی اقوال کو سنیں، اور پھر سوچیں اس ماتم کی کوئی دلیل قرآن و حدیث یا ائمہ اہل بیت کی اقوال میں سے ملتی ہے، یا یہ مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ڈھکوسلہ ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اور مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اور شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس میں سے خون نکلتا ہوا ہوگا، خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا، ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ شہید کا مقام بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔
جب سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، کٹی پھٹی ہوئی لاش کو امام الانبیاء نے دیکھا تھا اور ارشاد فرمایا تھا میرا یہ چچا سید الشہداء ہے، جو گزر گئے اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے شہیدوں کے سردار سیدنا امیر حمزہ۔ آقا کو پتہ لگا کہ پھوپھی آ رہی ہے، کہا میری پھوپھی کو روک دو، یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر شاید برداشت نہ کر سکے۔ پھوپھی نے پیغام بھیجا تھا، محمد علیہ السلام تو میرا بھتیجا بھی ہے، تو میرا نبی بھی ہے، میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر میں ماتم کروں گی، میں نوحہ خوانی کروں گی، میں راؤں اور پیٹوں گی، میں تو اس لیے آ رہی ہوں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے انگ انگ کو دیکھوں گی، جس کا کان کٹا، جس کا ناک کٹا، جس کا کلیجہ چبایا گیا، اس کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر اپنے رب سے کہوں گی اللہ آج اور مومن عورتوں کے بھائیوں نے تیرے لیے صرف گردن کٹوائی ہے، میرے بھائی نے تیرے لیے جسم کا ہر انگ کٹوا ڈالا ہے۔ جب یہ شہادت کا مقام اتنا عظیم مقام ہے کہ شہید کا قطرہ خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے، ذرا سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، مقصد چھیڑنا نہیں، طنز کرنا نہیں، گالی دینا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، مقصد یہ ہے یارو اگر ان عقائد پہ ہماری زندگی نہ گزری جس کو محمد کریم لے کر آئے، اس گرم نرم چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آؤ اس دین پہ اکٹھے ہو جائیں جو دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شہید کا مقام اتنا عظیم ہے تو شہید کا ماتم کس طرح؟ شہید کے ماتم کی کیا دلیل ہے؟ کیا دنیا والوں کو تم اسلام کی صورت کو بگاڑ کر ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو کہ مسلمان اتنی بزدل قوم ہے کہ ان کا ایک بندہ اگر مر جائے تو 1300 سال گزر گئے، یہ ایک بندہ مرنے کے باوجود بازاروں اور گلیوں میں رونا دھونا بس نہیں کرتے، یہ ایک بندے کی موت کو برداشت نہیں کرتے؟ تم اسلام کو مسلمانوں کو بزدل بنا کر پیش کرتے ہو۔ ارے شہادت اس کی تمنا حسین کے نانا نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تھا جی چاہتا ہے اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ شہادت تو اتنا عظیم مقام ہے۔ تم سیدنا حسین کی شہادت کو اگر مانتے ہو تو ماتم کس لیے کرتے ہو؟ آئیے ماتم کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نے جب ہم سے بیعت لی تھی، بیعت لیتے ہوئے یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے، مصیبت پر، غم پر، دکھ پر ہم چیخ و پکار نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، ناخنوں سے چہروں کو نہیں چھیلیں گے، اپنے بالوں کو نہیں پھاڑیں گے، بین نہیں کریں گے، بلند آواز سے چیخے بلند نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں کے اندر دو باتیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا کفر ہے۔ پہلی بات کسی کے نسب میں طعن کرنا، دوسری بات میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ کوئی مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس پر رونا، بین کرنا، لمبے لمبے ہاتھ بلند کر کے آوازیں لگانا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا اپنے جسم کو پیٹنا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمل اس عمل کا ارتکاب کفر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو میت پر مرنے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، کل کا بچہ تھا، یہ تو وقت سے پہلے ہی مر گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا، جو پیدا ہوتے ہی مرا ہے، جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جو بچپن میں مرا ہے، جوانی میں مرا ہے، بڑھاپے میں مرا ہے، جتنے سانس لے کر آیا تھا پورے ہونے کے بعد مرا ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا۔ تقدیر کا انکار نہ کیجئے، جس کی موت جب آئی اس کے وقت پہ آئی ہے اور وہ اپنے وقت پہ اٹھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ان احادیث کی کتابوں کے اندر امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، ذرا سنیے۔ اگر نسبت امام کائنات کی طرف کرتے ہو،
اگر کلمے میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر آذان اور نمازوں میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارے دل میں سچائی کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ ہے، تو امام الانبیاء کے فرمان کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، چھریوں سے ماتم کرنے والوں، زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، آگ کے اوپر چلنے والوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، آقا کا اعلان ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بین کرنے، سر کے بال بکھیرنے، مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے ہم بری ہیں۔ امام الانبیاء برات کا اعلان کر رہے ان سے جو میت پر، جو مرنے پر، جو غم پر، دکھ پر، مصیبت پر بین کرے، کپڑے پھاڑے، بال نوچے، چہرہ پیٹے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیص پہنی ہوئی، خارش کی زرہ پہنی ہوئی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کے شعلے پڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہ دلائل میں نے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مسند احمد سے، ابن ماجہ سے، اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں، جس میں امام الانبیاء نے ماتم سے منع کیا۔ امام الانبیاء کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم آپ کی گود میں وفات پاتے ہیں، آپ ان کی وفات پہ غم میں یہ جملے کہتے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، تیری جدائی سے ہم غمگین ہو گئے ہیں، لیکن ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر آواز کے رونا، یہ آنسوؤں کا بہانہ، اے میرے ساتھی یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں کے ذریعے بہہ رہی ہے۔ ماتم کرنا اگر اسلام میں جائز ہوتا، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، خدیجہ کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، امیر حمزہ کی شہادت پہ نبی ماتم نہ کرتے، ابراہیم کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی وفات پہ ماتم نہ کرتے۔ آپ نے اس عمل سے روکا، لیکن یہ دلائل اہل سنت کے دلائل۔ آئیے درد سے، پیار سے، محبت سے اس قصے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ امام الانبیاء ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر سنتے ہوئے، بیماری کی خبر سنتے ہوئے اس کے سرہانے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کہا تھا اے نوجوان، اے لڑکے، مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اقرار کر لے اللہ کی الوہیت کا، میری رسالت کا۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کریم اس کے سرہانے سے اٹھے، ابھی اس کے دروازے پر پہنچے تھے، بچے کی ہچکی کی آخری آواز کو سنتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم کی آگ سے اور آزاد ہو گئی۔ ہمارا مقصد تو لوگوں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت دینا ہے، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چڑھانے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو خود پڑھ کر ان عقیدوں پر آ جاؤ جن عقیدوں پر محمد کریم تھے، آپ کے صحابہ تھے اور آپ کے اہل بیت تھے۔ آئیے سیدنا علی کا قول آپ کو سناتا ہوں، اور سناتا بھی ہوں نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا یہ قول موجود ہے۔ جب نبی کریم فوت ہوئے، سیدنا علی نے فرمایا لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اے نبی اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ نے
اگر ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ کی وفات کے غم میں ہم آنسوؤں سے پانی، آنکھوں سے اتنا پانی بہاتے کہ ہماری بیرائی ختم ہو جاتی۔ رو رو کر ہم اپنی آنکھوں کو پانی کی صورت میں بہا دیتے اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا۔ نبی، آپ کی وفات اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت کہ آپ کی وفات کے بعد حسنین کی ماما، سیدنا علی کی زوجہ، میرے رسول کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے زندہ رہی۔ کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھی، لیکن لوگوں، سیدنا حسین کے نام پہ ماتم کرنے والوں، کیا حسنین کی ماما نے اپنے بابا کا ماتم کیا؟ علی تو کہہ رہے ہیں، اور تیری ہی کتاب کا حوالہ ہے نہج البلاغہ